رات کی تاریکی میں ایران نے حملہ کیا اور ناظرین اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ مختلف مقامات پر حملے کیے گئے اور نہ صرف حملے کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تباہ کن ڈیل بھی ہو چکی ہے جس سے ایران کی ایئر ڈومیننسی مزید انکریز ہوگی۔ ناظرین روس کے ساتھ وہ ڈیل ہوئی ہے اور روس سے جدید ترین جنگی طیارے خریدنے کی ڈیل کنفرم ہو چکی ہے۔ صرف جنگی طیارے نہیں خریدے جائیں گے بلکہ 300 خطرناک میزائلز بھی خریدے جائیں گے۔ وہ کون سے میزائلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ چکا ہے کیونکہ امریکہ کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ مطلب اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ صرف اور صرف ایران اور اسرائیل کے مابین ہے۔ ناظرین جنگ کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کتنا نقصان پہنچا ہے، کس کس علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے اس ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے جنگ کا تو آغاز ہو گیا لیکن اس مرتبہ جنگ کا پاسا مکمل طور پر پلٹ جائے گا، اور وہ اس لیے کیونکہ جو ڈیل اس وقت ہوئی ہے روس اور ایران کے مابین، وہ ایران کی جو ایئر انفیریورٹی تھی، جو ایئر گیپ تھا ان کے پاس، ایئر پاور میں جو کمی تھی، اس کو کافی حد تک پورا کرے گا۔ کیسے؟ سخوئی 35 Su-35 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس رشیا کے، ان کی ڈیل ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی جانب سے اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ ایک معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ روس سے سخوئی 35 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ خریدے جائیں گے، سو دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر فار ایران۔ ناظرین نہ صرف سخوئی 35 بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ایران نے 300 ایئر ٹو ایئر میزائلز جو کہ سخوئی 35 میں لگتے ہیں وہ بھی خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ مطلب اب F-35 اس کے مقابلے میں آ جائے، F-22 آ جائے، F-18 آ جائے، F-16 آ جائے، اور وہ جو اسرائیل اور امریکی طیارے آ کر حملے کر کے چلے جاتے تھے اور ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جو ایئر سپیریورٹی کی تھوڑی سی کمی تھی، ایئر پاور کی تھوڑی سی کمی تھی، اب وہ پوری ہو چکی ہے۔ ایران کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس بھی آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میزائلز بھی خطرناک آنے والے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ رات کو بھی جو اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اسرائیل کی، اسرائیلی مختلف مقامات پر حملے کیے گئے اور اس مرتبہ اسرائیل کے بیچوں بیچ ایرانی جو میزائلز تھے وہ ان کے فوجی مراکز کے اندر جا کر ہٹ ہوئے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پر ان کی تربیت دی جاتی ہے ان کے فوجیوں کو، ان کو نشانہ بنایا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات کو، بین گورین ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، فلائٹس معطل ہو گئی، اور اس مرتبہ ایران نے صرف اکیلے میزائلز نہیں داغے بلکہ دو اطراف سے میزائلز داغنے کی ناظرین اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ اور وہ دو اطراف کون سے تھے؟ دو اطراف ایک یمن تھا اور دوسرا تھا اسرائیل۔ تو یمن اور اسرائیل کی جانب سے یمن اور دوسرا ایران کی جانب سے، سوری، یمن اور ایران کی جانب سے یہ میزائلز داغے گئے ہیں، اور یمنی مزاحمتی تنظیم حوثیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ حملہ آخر کیا کیوں گیا؟ آپریشن وعد صادق 5 کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اس لیے کیا گیا، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ لبنان کے اوپر ہم نے بارہا کہا تھا کہ حملے بند کیے جائیں، بیروت کے اوپر حملے نہ کیے جائیں، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا تھا۔ دیٹ از the reason we have launched the 5th آپریشن وعد صادق سوم، آپریشن وعد صادق 5 ایکچولی۔ تو آپریشن وعد صادق 5 شروع ہو چکا ہے، اس کی پہلی ویو دیکھی، دوسری ویو بہت جلد شروع ہو جائے گی، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر دیکھا جائے تو اب امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، بیکاز ہی نوز کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے، اور کانگریس اپروول اب نہیں دے گی کیونکہ یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہے، نہ کہ امریکہ اور ایران کی۔ امریکہ کو پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر نیتن یاہو کو کہا بھی کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی، لیکن نیتن یاہو نے جوابی کارروائی کی اور وہ کامیاب ہو گئے، جنگ بندی ختم ہو گئی، جنگ پرولونگ ہو گئی، وہی ان کے مفادات میں تھی۔ لیکن اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ اب امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے اسرائیل سے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یمنی مزاحمتی تنظیم بھی اس جنگ میں شامل ہو چکی ہے، ایران بھی شامل ہو چکا ہے۔ اگر یہ اسرائیل اکیلے لڑے گا تو پھر بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، پھر اسرائیل کا جو ہے وہ پتہ بہت جلد کٹنے والا ہے، صفحہ ہستی سے جو اسرائیل مٹ جائے گا، وقت گنا جا چکا ہے، دن گنے جا چکے ہیں اسرائیل کے، اگر وہ اکیلے اس جنگ میں ایران کے خلاف آئے گا۔ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے پورے اسرائیل میں، سائرنز بج رہے تھے، اور جن جن مقامات پر ناظرین حملے کیے گئے، نابلس کے قریب اسرائیلی جو ایک بستی ہے جس میں انہوں نے قبضہ ایکچولی کیا ہوا ہے، ان کو اسرائیلی میزائلز، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پائی ایرانی میزائلز کو، اور 4 عمارتیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ جیسے ناظرین مزید ڈیولپمنٹس آتی ہیں، مزید ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔